خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ قربانی کا نصاب، قربانی کے نصاب سے مقصود یہ ہے کہ اب قربانی کس پر واجب ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ نصاب ہے، ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، ایک نصاب ہے قربانی کا، دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا شرط ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی۔ یہ چاروں چیزیں مل کر یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے۔ 52.5 تولے چاندی، اس وقت ایک تولہ چاندی کی قیمت ہے 34,000 روپیہ۔ ایک تولہ چاندی کی قیمت اس وقت یعنی آج کے دن کی سمجھ لیجیے آپ کہ 34,000 روپیہ ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے غالباً 1,75,500 روپیہ۔ 1,75,500 یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس یہ چاروں چیزوں ملا کر تھوڑی تھوڑی 1,75,000 بن جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اگر ایک ایسے صاحب ہیں جن کے پاس یہ چاروں چیزیں ملا کر بھی 1,75,000 تک نہیں پہنچتا، اب ان کے لیے حکم ہے کہ گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوا اس سارے سامان کی قیمت لگائی جائے۔ جو گھر میں برتن پڑے ہیں، کوئی بیڈ پڑے ہیں، کوئی صوفے پڑے ہیں جو سال بھر میں بھی ان کو استعمال کرنے کی نوعیت یا نوبت نہیں آئی، فرمایا ان سارے سامان کو اکٹھا کر کے قیمت لگا کر اگر پھر قیمت بن جاتی ہے 1,75,500 سے اوپر ہو جاتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے تو پھر اس صاحب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس طرح قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، قربانی کے لیے شرط اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ مال کے اوپر سال کا گزرا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو 10، 11، 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، قربانی واجب ہو گئی، آپ کو فوراً قربانی کرنی پڑے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یہ فرق بتا رہا ہوں زکوٰۃ اور قربانی میں، آپ کو پھر قربانی کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی قربانی تو میرے پاس واجب ہے پر اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اب پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ جی قربانی میرے پاس واجب ہے، سونے کی صورت میں میری بیوی کے پاس سونا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، میرے پاس مال تجارت ہے، میرے پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن قربانی کے لیے یعنی اس وقت تقریباً یہ سمجھ لیجئے 35,000 سے 40,000 فی حصہ پڑ رہا ہے، 35 سے 35,000 سمجھ لیجئے۔ اب ایک آدمی 2 قربانیاں کرنی ہیں، اپنی بھی کرنی ہے، بیوی کی بھی کرنی ہے، 70,000 روپے انہوں نے لگانا ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، تو کیا کہا جائے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، معاف ہے قربانی آپ کے اوپر۔ یاد رکھیے ایسی صورت میں کیونکہ ہم ہیں دین کے اعتبار سے بہت کمزور، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو جائے کہ ہم قربانی نہ کریں بس، کیونکہ اس دن اجر بہت ملنا نا، تو ہم کیا کریں گے اتنا اجر لے کر؟ ہمیں اپنے آپ کو بچا ہی لے تو اچھی بات ہے، یہ 30-35,000 بچا لے سے کوٹھی بنا لیں گے۔ یہ جذبہ ہے ہمارے کمزور ایمان والوں کا، ہر آن ہر گھڑی اس کی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح اس کو پیسے ہمارے بچ جائیں۔ یاد رکھیے میں نے پہلے عرض کی، بچیں گے نہیں، جو پیسے بچانے کی کوشش کرے گا وہ بری طرح پھنسے گا، وہ نکل بھی نہیں سکے گا، ایسے پھنسے گا۔ اس لیے ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی نہیں کی، اب شریعت پر حکم یہ ہے اب 1 سال کا بکرا لے کے پورا کا پورا صدقہ کرنا واجب ہے، وگرنہ تم اس گناہ سے اور جرم سے تم بری نہیں ہو سکتے۔ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ بھئی پیسے نہیں ہے میں قربانی نہیں کرتا۔ جس طرح ہم دنیا کے امور پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تاکہ میرے کام چل جائے، اسی طرح اس حکم کی عظمت اور اہمیت
ہمارے قلوب کے اندر اتری ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی چیز بیچنی پڑے بیچ دیں, کوئی قرض لینا پڑے لے لیں, لیکن قربانی جیسے عظیم حکم سے دستبرداری کا اعلان نہ کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ نے تمہارے پر قربانی واجب کی ہوئی ہے, تمہیں اس کی توفیق دی ہوئی ہے, اس کے باوجود اس عظیم عمل سے بھاگتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو اس لیے جو شخص کہیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, واجب تو ہے, میں کیا کروں, میں نے یہ بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ ولیمہ کے لیے رکھے ہیں, رسموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہیں, لیکن قربانی نہیں کر سکتا, بہت بڑا مجرم بنے گا خدا کی نظر میں. اللہ ایسے لوگوں پر ایسے حالات لاتے ہیں, یقین جانیے کئی گنا زیادہ پیسے نکل جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں لگتا, چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی, ایسے ایسے نقصان ہوتے ہیں, ایسے ایسے حالات ان کے اوپر آتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کی عظمت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر یہ کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.